محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، تو ان میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ایمان والوں کو جو رزق دیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی رب نے صفت بیان فرمائی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا پیارا اسلوب رکھا ہے کہ میری راہ کے اندر مال خرچ کرنے والا یہ نہ سوچے کہ یہ مال میرا ہے اور اس مال کے حصول کے اندر کوئی میرا اپنا کردار ہے، بلکہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، فرمایا جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا، ہمارے دیے ہوئے کو ہماری راہ کے اندر ہی خرچ کرو۔ اور جب ہم آیت کریمہ کے پس منظر میں بقیہ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اور بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ مال خرچ کرنا اپنی آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کا انسان کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، اتنا نفع اور اتنا فائدہ کسی کاروبار کے اندر نہیں ہے کہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ 3 پارے میں ارشاد کچھ یوں فرمایا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، فرمایا کہ جو میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرنا نفلی صدقے کی صورت کے اندر ہو یا واجبی صدقے کی صورت میں ہو جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یا پیداوار کی زکوٰۃ ہو، جس انداز کے اندر بھی جو خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کی جو مثال ہے وہ اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یوں ایک دانہ بو کر انسان 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے کہ جو میری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ ایک خرچ کرتا ہے، میں اس کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ رب کائنات آگے کیا ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس میں اخلاص زیادہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضامندی زیادہ ہو، تو رب اسے اس سے بھی دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ واللہ واسع علیم، کیونکہ رب کی ذات وہ ہے کہ جو وسعت والی بھی ہے اور علم والی بھی ہے۔ رب کو پتہ ہے کہ جو اس کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں
لوگوں کی حالت عجیب و غریب ہے کہ کسی فقیر کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا تو اس کی پکچریں بن جاتی ہیں، اور اس میں ایک تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور دوسری جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے۔ لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں مال خرچ کرے دکھاوا نہ کرے، اور نہ ہی ڈھنڈورا پیٹے کہ بھائی میں نے فلاں کو جو ہے وہ اتنے پیسے دیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ رب کائنات نے یہاں مثال یہ بیان فرمائی کہ جو اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، لیکن بعد کے اندر کیا فرمایا کہ اس مال دینے میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، رب چاہے تو خود بھی دے سکتا ہے، لیکن انسانوں کی پرکھ کرنی ہے کہ رب کے دیے ہوئے میں سے اسی رب کو راضی کرنے کے لیے کون دیتا ہے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ واللہ واسع علیم، علم والا بھی ہے رب، کون کس نیت سے اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے رب کو اس کا علم ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میری نیت کا رب کو پتہ کوئی نہیں، رب کو پتہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ کون دے رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا جو لوگ اپنا مال میری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے اندر نہ تو وہ کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، دے دیا بس دے دیا، احسان نہیں جتاتے اس پر، اور نہ ہی کسی کو دے کر معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اذیت بھی نہیں پہنچاتے۔ تو جو اس انداز کے اندر اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے تو رب کائنات کیا فرماتا ہے، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا اس شخص کا جو اجر ہے وہ میری بارگاہ سے ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ جب لوگ گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، لوگ غم میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے، فرمایا ایسے وقت کے اندر اس خرچ کرنے والے پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، بالکل پرسکون ہوگا، گویا اس کا یہ اللہ کی راہ میں دینا اس کی بارگاہ کے اندر قبول ہو چکا ہوگا۔ اور پھر رب کائنات نے اور بہت ساری آیات کے اندر اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کے حوالے سے بہت ساری فضیلتوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو ایک وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ یار تو اللہ کی راہ میں مال دے دے گا، مال تو تیرا کم ہو جائے گا۔ لگتا یہ ہے کہ کم ہو گیا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من المال، میرے آقا نے فرمایا کہ صدقہ مال سے کمی نہیں کرتا۔ یہ میرے آقا کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں کہ مالک حقیقی کی بارگاہ کے اندر جو مال خرچ کیا جائے وہ مال بقیہ مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ فرمایا یربی الصدقات، رب فرماتا ہے کہ میں صدقات کو بڑھا دیتا ہوں، ان میں برکت کو نازل کر دیتا ہوں۔ تھوڑے مال سے اللہ رب العالمین بہت سارے کاموں کو سر انجام جو ہے وہ دینے کے لیے کافی فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس کی راہ کے اندر مال دے گا رب اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، جیسا کہ رب کائنات نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو وہ رب تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ جس کا بدلہ رب دے اس بدلے کا کیا کمال ہوگا۔ اور آگے رب کائنات نے کیا فرمایا، فرمایا کہ بدلہ میں اس کو دوں گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب وہ رب ہے کہ وہ خیر الرازقین، کہ وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ رزق دینا میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فصل اچھی ہو انسان اسباب اختیار کرتا ہے، مگر اسباب اختیار کر کے بھی فصل اچھی ہو یہ رب تعالیٰ چاہے گا تو ہوگی۔ بسا اوقات فصلیں تیار ہوتی ہیں بالکل، جیسے گندم ابھی بالکل تیار ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، بارش ہو جائے، اندھیری آ جائے اور نقصان ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کی راہ کے اندر مال کو خرچ کرو، خرچ کرو گے وہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، جو اپنی فصلوں کی زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، رب کائنات ان کے مالوں کے اندر برکت کو نازل فرماتا ہے۔ اس میں دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے۔ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے تو اس کے اندر 40واں حصہ دینا ہوتا ہے، 2.5% دینا ہوتا ہے، اور فصلوں کی زکوٰۃ ہے، پیداوار کی زکوٰۃ ہے تو وہ عمومی 10واں حصہ دینا ہوتا ہے کل پیداوار کا، بغیر خرچہ نکالے جتنی بھی پیداوار حاصل ہو۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ رب کائنات نے آپ کو فصل دی ہے نا، تو جب تک آپ اس فصل کا پورا عشر نہیں نکال لیتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکال لیتے، اس وقت تک آپ کے لیے بقیہ فصل استعمال کرنا ہی منع ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو صحیح اندازہ نہیں لگ پائے گا پھر کہ میری کل پیداوار کتنی تھی۔ تو اس لیے حکم دیا کہ پہلے کل پیداوار جتنی بھی حاصل ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکال لیں، اور وہ فقراء میں، طلباء میں، مدارس میں اس کو دیں، اور بقیہ جو آپ کا حق ہے اس کو آپ استعمال کریں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ رب تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ بہتر رزق دینے والی ذات وہ رب کی ذات ہے۔ اور اگر ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں تو آپ نے بھی اپنی امت کو کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، یعنی محفوظ کر لو۔ یعنی جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو بقیہ مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایک طرف اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو
اور اپنے بقیہ مال کو محفوظ کر لو۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ یہ میرے آقا نے گویا کہ علاج کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرو، تاکہ اس صدقے سے روح کو پاکیزگی مل جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے روح بیمار ہوتی ہے پھر بدن بیمار ہوتا ہے، اس لیے روحانی علاج کی بھی ایک حیثیت ہے کہ جو قرآن سے کیا جائے، ذکر و اذکار سے کیا جائے۔ تو بہرحال میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسی حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا نازل ہونے پر دعا سے مدد طلب کرو، کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے، فرمایا اس سے پہلے ہی یا اس کے نازل ہونے پر اللہ سے دعا کیا کرو کہ رب کائنات اس بلا سے، اس آفت سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ اب اس کو شر نہیں پہنچ سکتا، آفت نہیں پہنچ سکتی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جن کے اندر مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جو عشر ادا نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنے فصلوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر ان کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز کے اندر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، فرمایا ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے کہ رب نے اپنے فضل سے مال دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رب چاہتا ہے تو فصلیں ہوتی ہیں، رب چاہتا ہے تو وسعتیں مل جاتی ہیں، رب چاہتا ہے مال کی کثرت مل جاتی ہے۔ تو قرآن اس میں کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے برا ہے کہ جو وہ بخل کر رہے ہیں، کنجوسی کر رہے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کا وبال ان پر کیا ہوگا؟ فرمایا ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، خواہ وہ جائیداد ہے، مال ہے، فصل ہے، وہ سب اس کے گلے میں طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا اور قیامت تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، اور وہ سپا سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تو محترم اب غور فرمائے، آج جس مال سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس مال کے لیے ہم رات دن ایک کیے بیٹھے ہیں،
اگر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یاد رکھیے یہ گنجے سانپ کی صورت کے اندر قیامت والے دن گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے اور قیامت تک انسان اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہر ایک کو اپنا حساب لگانا ہوگا، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر مال کی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو اس کے اندر اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر صرف نقدی ہے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے اگر برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مال تجارت ہے جس کو لین دین کے لیے رکھا ہوا ہے، بیچنے خریدنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پر جب سال گزرے گا تو اس کی اماؤنٹ دیکھی جائے گی کتنی ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو تقریباً 80,000 کے قریب بنتی ہے، تقریباً 52.5 تولے چاندی کی۔ تو یہ ہر ایک اسی وقت اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا کہ جب اس کے بعد حساب بھی ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس نصاب بنے تو وہ ڈیٹ لکھ لیا کرے، اور ڈیٹ میں اعتبار انگریزی تاریخ کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے۔ 1 محرم کے پاس کی تاریخ کو کسی کے بعد نصاب مکمل ہوا اور اگلی 1 محرم تک بھی اس کے بعد نصاب باقی رہتا ہے، تو یاد رکھیں جتنی رقم اس کے پاس ہوگی اس کا 2.5% یا 40واں حصہ اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ لیکن جو فصل کی زکوٰۃ ہے، پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیں گے۔ اور پھر مال کی زکوٰۃ کے اندر نصاب ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، لیکن فصل کے اندر کوئی نصاب نہیں ہے۔ اگر 1 کلو بھی حاصل ہوئی ہے نا، اس کا بھی 10واں حصہ دینا ہوگا، یعنی اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، فرمایا کہ جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، رب کائنات ان کو قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے، وہ تنگی نہیں جاتی، ان سے اجناس کی شارٹیج نہیں جاتی، کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، کبھی کوئی چیز پیسے سے نہیں ملتی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، فرمایا ان کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر نقصان کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، فرمایا وہ مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتا ہے۔ گاڑیاں نقصان ہو گیا، مال میں چوری ہو گیا، فصل کو نقصان پہنچ گیا، میرے آقا پہلے فرما گئے، فرمایا جس طرح کا بھی کوئی حادثہ ہو، فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ مال کی زکوٰۃ پوری نہیں دی ہوگی۔ اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو فصلوں کا عشر دیتے ہیں لیکن 10واں حصہ پورا نہیں دیتے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو بالکل دیتی ہی کوئی نہیں ہے۔ دونوں کو غور کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری فصلیں بابرکت بن جائیں اور آئندہ سالوں میں رب کائنات ہماری فصلوں میں اضافہ فرما دے، تو ہمیں اپنی فصلوں کا، اپنی پیداوار کا پورا عشر دینا ہوگا، 10واں حصہ کل پیداوار کا نکالنا ہوگا اگر ہم اپنے مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دل بنانا پڑے گا،
کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ انسان مالدار بعد میں بنتا ہے، سخاوت بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کا دل سخی ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل جو مالدار ہے نا وہ دل کا مالدار ہے، دل بڑا ہوتا ہے اس کا، دل بڑا ہو تو وہ پھر اپنی مال کی زکوٰۃ بھی پوری دیتا ہے اور اپنی فصل کا عشر بھی پورا نکالتا ہے۔ تو محترم، عمومی طور پر لوگ جو ہے اس ماہ مقدس جو شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک، اس میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرانہ نکالتے ہیں، اور ابھی گندم بھی بالکل تیار ہے، کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر ہم اپنے بقیہ مالوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ اور الحمدللہ اہل سنت کی ایک عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جو دین متین کا الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر دعوت اسلامی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے، ان کا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 1 ارب روپیہ ہے۔ یہ پوری دعوت اسلامی کا پاکستان کے اندر خرچ ہے، خواہ وہ جامعۃ المدینہ ہو جہاں عالم کورس کروائے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہو کہ جہاں پر حافظ بنائے جاتے ہیں، اسلامک سکول ہو کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اسی طرح مدنی ہوم ہو یعنی یتیم خانے، الحمدللہ دعوت اسلامی یوں بھی کفالت کر رہی ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے تحت فلاحی ادارہ بھی قائم ہے کہ جو دکھیاری امت کے گھر کھانا پہنچاتا ہے، راشن پہنچاتا ہے، مالی امداد نقدی کی صورت میں پہنچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دعوت اسلامی اوسطاً روزانہ 2 مسجدوں کو تعمیر کر رہی ہے پورے پاکستان کے اندر روزانہ، اور اس کے جو ملازمین ہیں جو دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں وہ 40,000 کے قریب ہیں، 40,000 کے، اور اوسطاً جو ایک کی تنخواہ ہے وہ 20,000 روپے ہے، اور یوں تقریباً 80 کروڑ روپیہ یہ صرف سیلری کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی تاریخ جس کا 1 مہینے کا خرچ 1 ارب روپیہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی بیرونی ایڈ نہیں ہے، یہ سب آپ بھائی تعاون فرماتے ہیں، اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اپنا فطرانہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اپنی فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دین متین کا یہ پیغام آگے پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال الحمدللہ دعوت اسلامی نے 9,000 حفاظ کرام اس امت کو دیے ہیں، 9,000 حفاظ جو اس سال حافظ بنے ہیں اور اس امت کو یہ تحفہ پیش کیا۔ یہ سارا نظام آپ بھائیوں کے تعاون کی وجہ سے ہے، تو لہذا آپ اپنی زکوٰۃ فطرانہ اپنی فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کو پیش کریں، مجھ سے رابطہ کریں، قاری صاحب سے رابطہ کر لیں، کہ تاکہ میں عالم نہ بن سکا، میری اولاد نہ عالم بن سکی، حافظ نہ بن سکی، لیکن جو بن رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تو تعاون کر دیں تاکہ ہمارا حصہ بھی شامل ہو جائے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو تمامی حضرات اب اس میں بھرپور کوشش فرمائیے گا۔ اور ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عشر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں، عشر صرف گندم کا نہیں ہے، ہر اس پیداوار کا ہے کہ جس میں زمین سے نفع لیا گیا، خواہ وہ کپاس ہو، خواہ وہ گنا ہو، خواہ وہ چاول ہو، خواہ وہ سبزیاں ہو، چنا ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ہر وہ فصل کہ جس کا نفع زمین سے لیا گیا ہے اس پر رب کائنات نے عشر رکھا ہے، 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے رکھا ہے۔ لہذا تمامی حضرات اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی پوری ادا کریں، اپنی فصلوں کا عشر بھی پورا ادا کریں۔ رب کائنات ہمیں اس کی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔